فجر کی قضا ظہر سے پہلے پڑھیں یا بعد میں؟ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا ظہر کی نماز سے پہلے فجر کی قضا پڑھیں یا ظہر کی نماز کے بعد قضا پڑھیں؟ محمد مرسلین انڈیا سے، پہلے پڑھیں۔ ایک تو فجر قضا کر دی، یہ گناہ، اوپر سے اتنی تاخیر کر رہے ہیں تو گناہ در گناہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا۔ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی آنکھ نہ کھلے نماز میں یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے یا جیسے ہی جاگ آئے فوراً نماز پڑھے وہ، اور یہی پھر اس کا وقت ہوگا۔ تو اس میں تاخیر کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے، تو ظہر تک بھی ڈیلے نہ کریں اس کو، یہ بھی غلط ہے۔ قضا نمازیں کس طرح پڑھیں؟ قضا نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ کیا ان کی پانچوں نمازیں اکٹھے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے، جی ہاں، ایک وقت میں، ایک دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 نہیں بلکہ وطر کی قضا بھی واجب ہے تو وطر ملا کے 6 ہو جائیں گی، تو وہ قضا اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور نیت یہ کرنی ہے کہ میرے ذمے، جیسے فجر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ کریں میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں لازم ہیں ان میں سے میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں، تو دوبارہ جب فجر پڑھیں گے تو بھی یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ان میں سب سے پہلی، اس لیے کہ وہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے نا، تو اب جو ذمے میں رہ جائیں گی ان میں سب سے پہلی، تو اسی طرح پڑھتے چلے جائیں، وطر بھی اور ظہر بھی اور عصر بھی، اور اس میں سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ سنتوں کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیا عصر اور عشاء کی سنتیں غیر مؤکدہ نہ پڑھیں اور اس کی جگہ قضا نماز پڑھ لیں؟ کس طرح نفل بھی نہ پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ محمد آصف صاحب انڈیا سے، جی ہاں صحیح ہے، یہ سنت مؤکدہ تو نہ چھوڑیں لیکن غیر مؤکدہ قضا عمری کی خاطر چھوڑ دیں۔ ہارون الرشید کشمیر سے، اگر چارپائی پر دائیں یا بائیں سائڈ پر آدمی سویا ہو تو نیچے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ لیکن چارپائی پہ کوئی بندہ سو رہا ہے دائیں یا بائیں تو وہ تو بالکل ہی جائز ہے، لیکن اگر سامنے بھی سو رہا ہے نا چارپائی کے اور آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز ادا ہو جائے گی، لیکن یہ عمل ناپسندیدہ ہے کیونکہ اس سے خشوع و خضوع میں خلل واقع ہوتا ہے، خاص طور پہ جب سامنے والے جو لیٹا ہوا آدمی اس کے چہرے کا رخ آپ کی طرف ہو تو ناپسندیدہ ہے۔ ہاں ضرورت ہو، جگہ نہیں ہے تو یہ پھر جائز ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں، مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی، آپ نماز پڑھتے تھے، جب سجدہ کرنے لگتے تو میرے پاؤں پہ اشارہ کرتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، آپ سجدہ کرتے، تو وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ کا حجرہ مبارک بہت چھوٹا تھا، جگہ نہیں تھی، تو اگر جگہ نہیں ہے، مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، مجبوری نہیں ہے تو پھر ایسے بندے کو سامنے لیٹا ہوا اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ناپسندیدہ اور برا عمل ہے، نماز بہرحال ہو جائے گی۔ اسلام آباد سے کسی نے پوچھا ہے، اچھا یہ ہو چکا، پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میری عمر 19 سال ہے، میرے بڑے بھائی کی عمر 22 سال ہے، ہم دونوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی، اس کا مطلب کم از کم آپ کی شادی میں 3 سال تو ہوئی باقی ہے۔ ہم دونوں گھر میں اپنے والدین سے شادی کی بات نہیں کرتے، ماشاءاللہ بہت شرمیلے ہیں، چاہیے میں نے الفاظ کہے، لیکن میرا چھوٹا بھائی جس کی عمر 13 سال ہے وہ والدہ کو آپ کی ایک کلپ سناتا ہے کہ باغی بن کر شادی کرو، گھر والوں کی ایسی کی تیسی۔ آپ بتائیے اس بچے کو کیا جواب دیں؟ اس بچے کو آپ یہ جواب دیں کہ آپ شادی کریں لیکن آپ سے کرے گا کون شادی؟ شادی یک طرفہ کام نہیں ہے، یک طرفہ کام ہوتی نا لڑکی والوں کی رضا کے بغیر بھی ہو جاتی تو 4 بیویاں ہوتی ہر آدمی کی، اور شادیاں بھی بہت اپر لیول کے خاندانوں میں کی ہوئی ہوتی، تو 13 سال کے لڑکے کو دے گا کوئی نہیں شادی رشتہ؟ آج کل 23 سال کے کو نہیں دیتے، 33 سال کو نہیں دیتے جب تک وہ کما نہ رہا ہو، تو وہ دے گا کون؟ مسئلہ یہ ہے نا، تو اس لیے باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب وہ والدہ کو کلپ سنایا کرے تو والدہ کو چاہیے میرا والا یہ کلپ سنا دے ان کو، تو کلپ کا مقابلہ کلپ سے ہی کیا کریں آپ لوگ، ٹھیک ہے نا؟ تو 13 سال کے لڑکے کو کوئی دے گا نہیں اپنی بیٹی کیونکہ وہ کما نہیں رہا ہے، اور ظاہر ہے بالغ بھی نہیں ہوا ہوگا 13 سال میں، میرا خیال ہے بالغ 14-15 سال کی عمر میں جا کے بندہ بالغ ہوتا ہے، تو والدہ کو کلپ سنائے تو یہ میرا والا کلپ اس کو دے دیا کریں، یہ والا کلپ سنا دیں۔ باقی اگر کوئی بالغ ہو رہا ہے اور کما رہا ہے، وہ بیوی کو اپنے خرچے پہ پال سکتا ہے، پھر ماں باپ کو شادی سے روکنے کا حق نہیں ہے، یہ تو شرعی مسئلہ ہے، پھر وہ کر سکتا ہے شادی۔ ہاں ماں باپ یہ بتائیں بیٹا یہاں کرو یہاں نہیں کرو، لیکن کرو ہی نہیں، یہ پھر یہ اتنے اللہ نے ماں باپ کے حقوق بھی ایک لمٹ رکھی ہے نا اس کی، تو یہ تھوڑی کہ ہر چیز میں ہی ان کو زبردستی کی اجازت اللہ نے دی ہو۔ تو اگر لڑکا بالغ ہو گیا ہے اور سیپریٹ گھر دے سکتا ہے ماں باپ سے ہٹ کے اور کما رہا ہے، بیوی کو کھلا سکتا ہے اور اس کو رشتہ بھی مل گیا ہو، تو پھر ماں باپ اس کو زبردستی شادی سے نہیں روک سکتے۔ لیکن 13 سال کے بچے صرف باتیں ہی کر سکتے ہیں، انہیں کوئی بیٹی دے گا نہیں، کما نہیں رہے ہیں، اور اگر کما بھی رہے ہوں بالفرض کوئی، تو لڑکی والے 100 باتیں سوچتے ہیں کہ بھائی یہ پال بھی رکھ بھی پائے گا ہماری بچی کو، نہیں رکھ پائے گا جب تک ماں باپ سپورٹ نہیں کرتے،
تو کیسے یعنی سسرال والے گود ہی لیں گے اس کو 13 سال کے بچے کو. خیر جی. عبداللہ صاحب کہتے ہیں علی گڑھ سے حج کرنے والے کو حاجی کہتے ہیں, اس طرح عمرہ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ عمرہ کرنے والا کہتے ہیں. آپ بھی یہی کہا کریں. معتمر کہتے ہیں عربی میں, لیکن یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا تو چھوڑ دیں, کچھ نہیں کہیں. ویسے ہی شو بازی آج کل بہت ہیں, عمرہ کیا اللہ کے لیے کیا بس کر کے آؤ اور اپنے باقی کے ایکٹیویٹیز میں مشغول ہو جاؤ. عصر کی نماز کے بعد سجدہ کر سکتے ہیں؟ جی سجدہ تلاوت اگر ہے تو کر سکتے ہیں عصر کی نماز کے بعد. مفتی صاحب 2 بہنوں کا ایک ساتھ کلوز ہو کر سونا کیسا ہے؟ اگر وہ بالغ ہو گئی ہیں تو پھر بالکل کلوز ہو کے سونا ان کا جائز نہیں ہے, اس میں بہت سارے فتنے اور فسادات کا اندیشہ ہے. تو طالب علمی کے زمانے میں شادی کرنا کیسا ہے؟ بالکل شریعت میں ترغیب ہے نوجوانوں کو نکاح کرنے کی, اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ طالب علم ہو یا طالب علم نہ ہو. البتہ یہ ضرور ہے کہ جب آپ شادی کریں گے تو اگر ماں باپ کے خرچے پہ کریں گے تو ماں باپ کا راضی ہونا ضروری ہے, کیونکہ ماں باپ آپ کو شادی سے روک تو نہیں سکتے, لیکن ماں باپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری شادی پہ ہم پہ خرچہ لازم نہیں ہے. تو ماں باپ کو یہ رائٹ ہے, وہ کہیں بھائی ہم خرچہ ہم نہیں کریں گے, تو پھر آپ کو دے گا کون؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. تو اس لیے اگر آپ طالب علمی کے دور میں کما رہے ہیں, کچھ بیوی کا انتظام کر سکتے ہیں اور رشتہ بھی مل جائے تو پھر کر لیں آپ. اور اگر انتظام ہی نہیں ہو رہا, لڑکی والے کہہ رہے ہیں آپ کما نہیں رہے ہو, یا آپ کو پتہ ہے کہ میں لڑکی کو لے تو آؤں گا گھر میں لیکن میں کھلاؤں گا کہاں سے اس کو, تو بھی جائز نہیں آپ کے لیے. تو بات طالب علم کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ بیوی کے حقوق ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ادا کر سکتے ہیں تو آپ شادی کریں, ادا نہیں کر سکتے تو آپ طالب علم ہو یا نہیں ہو شادی نہیں کریں آپ. بلکہ دے گا ہی کوئی نہیں آپ کو, کریں یا نہ کریں تو وہ ایک الگ بات ہے, دے گا نہیں کوئی. دے رہا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بعض دفعہ آدمی کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا پھر بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری بیٹی سے شادی کر لو, کہتا ہے میں تو کچھ نہیں کر رہا, تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, گھر داماد بنا لیتے ہیں وہ. تو اگر کوئی گھر داماد کسی کو لوگ بنانے کے لیے تیار ہیں, اتنا خوش قسمت ہے کہ سسرال والے بیٹی بھی دے رہے ہوں اور خرچہ بھی دے رہے ہوں, تو سبحان اللہ, وہ پھر ان کا آپس کا معاملہ ہے. پھر میں بیچ میں کباب میں ہڈی کیوں بنوں بھائی؟ اچھا بھائی, لیکن علم کی وجہ سے شادی میں تاخیر کرنا نا کہ ابھی میں پڑھائی میں مشغول ہوں, یہ ٹھیک عمل نہیں. آپ علم اللہ کے لیے حاصل کر رہے ہو, اللہ کے کو راضی کرنے کے لیے, تو پھر اللہ کی تعلیمات اور اللہ کے احکامات اور نبی کی تعلیمات یہی ہیں کہ نکاح میں تاخیر مت کرو. یہ گناہوں میں پڑھنے کا بہرحال اندیشہ ہوتا ہے. پھر طالب علمی کی وجہ سے نکاح میں تاخیر کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے لڑکیوں کے نکاح میں بھی تاخیر ہو رہی ہے. ان کا کیا قصور ہے بھائی آپ کے علم کی وجہ سے اگلے کو کیوں؟ اب دیکھو جتنے طلبہ ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہے نا, یہ سب شادی نہیں کرتے جب تک ہم تعلیم ہماری مکمل نہیں ہوگی. تو ان کی وجہ سے ان لڑکیوں کے رشتوں میں بھی تاخیر ہو رہی ہے, ان کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. کیا نماز آدھی آستین کے کپڑوں میں ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے. جمعے کی نماز پارک میں پڑھنا جائز ہے یا صرف مسجد یا مصلی میں پڑھنا بہتر ہے؟ مسجد یا مصلی میں پڑھنا بہتر ہے. مسجد میں, مصلی بھی نہیں, مسجد تو پراپر. بچے کی پیدائش کے بعد اکثر چھوٹے بچوں کو پیلیا ہو جاتا ہے جس کو اکثر لوگ جھڑواتے بھی ہیں, کیا یہ جھڑوانا شرک ہے؟ شرک تو نہیں ہے لیکن پرلے درجے کی جہالت ہے, اور ایسی چیزوں سے ہی شرک کا اور توہم پرستی کا دروازہ کھلتا ہے. بچوں کو پیلیا ہو جانا نارمل ہے, اس میں کوئی جھڑوانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تقریباً سبھی بچوں کو ہوتا ہے. اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ صبح اور شام کی دھوپ لگائیں بچے کو. دیکھیں اللہ نے ہمیں اتنی اولاد دی, اللہ نظر بد سے بچائے, تو ہم تو دھوپ میں رکھتے ہیں بچے, وہ سیٹ ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ صبح کی دھوپ اور شام کی دھوپ بچے کو لگائیں آپ, پیلیا ختم ہو جائے گا اس. یہ جھڑوانے والی جہالتوں سے اپنے آپ کو نکالیں, اور یہ جو کانسیپٹ بن چکا ہے نا پیلیا جھاڑے بغیر جاتے ہی نہیں ہے, یہ بالکل فضول بات ہے. جتنے انگریزوں کو پیلیا ہوتا ہے جھڑے بغیر ہی جاتا ہے. سعودی عرب میں جتنے عربوں کو پیلیا ہوتا ہے جھڑے بغیر ہی جاتا ہے. یہ صرف انڈیا پاکستان میں ایک عذاب آیا ہوا ہے, اور جھڑوانے والوں کے دھندے چل رہے ہیں, اس سے ان کی دکانیں چل رہی ہیں. اور پھر افسوس کی بات ہوتی ہے علماء بھی ایسے بے وقوفوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی گلے میں جوتوں کا ہاتھ ڈالا ہوا ہے, کوئی پتوں کے ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں, اور پتے جیسے جیسے پیلے ہو رہے ہیں پیلیا نکل رہا ہے. بڑا ڈرامے بازی ہے. اس لیے ہمیں نا یہ ہمارے سامنے یہ دلائل نہ دیا کریں. تو ہمارے خاندان میں 2 بچوں کو پیلیا ہوا تھا, جا ہی نہیں رہا تھا, سب نے کہا جھڑواؤ جھڑواؤ. ان کے والد میں ماشاءاللہ اللہ پہ توکل, اعتماد, کانفیڈنس, مجھ سے بھی مشورہ لیا. میں نے کہا نہیں جھڑواؤ, اگر جھڑوا دیا نا اور یہ ختم ہو گیا تو یہ سارا جھڑوانے پہ ڈال دیں گے. میں نے کہا نہیں جھڑواؤ, علاج کرو. علاج ہوا, ٹھیک ہو گیا بچہ. اچھا بچوں کے پیلیے میں بڑوں کے پیلیے میں فرق ہوتا ہے. جھڑوانا تو نہ بڑوں کا ہے نہ بچوں کا ہے, لیکن ڈاکٹروں میں فرق ہوتا ہے. بعض دفعہ بچوں کے پیلیوں میں پیلیا ہوا, آپ اس کو جنرل فزیشین کے پاس لے گئے, وہ دوا میں وہ والی دوائیں یا اس طرح سے ٹریٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے جو بڑوں کے پیلیے کا علاج ہے, کیونکہ ہمارا یہ تجربہ ہے. تو بچوں کے پیلیے کا علاج الگ ہے, بڑوں کے یرقان کا علاج, ہیپاٹائٹس کا علاج بالکل الگ ہے. تو اس لیے بچوں کو کوشش کی, بعض دفعہ تو جو جنرل فزیشین ہوتا ہے اس کو یہ فرق معلوم ہوتا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے ہر جگہ اناڑی پن چل رہا ہے پاکستان میں, کیونکہ یہ بھی ہمیں تجربہ ہو چکا ہے کہ ہم علاج کرا رہے تھے بچے کا, ڈاکٹر جو جنرل فزیشین تھا وہ دوائیں وہ دے رہا تھا جو بڑوں کے پیلیے والی دوائیں ہوتی ہیں. تو پھر ہم چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے کر گئے, اس نے کہا یہ دوائیں غلط دے رہے ہیں کیونکہ یہ بڑوں کے پیلیے میں بچوں کے پیلیے میں بہت فرق ہوتا ہے. تو جھڑتا ورنہ دونوں کا جھڑتا بڑھتا دونوں کا نہیں ہے, علاج میں فرق ہے.
اس لیے بچوں کا جب بیماری ہو نا تو بچوں کی تو اس کو چائلڈ اسپیشلسٹ ہی کو دکھایا کریں تاکہ پہلی دفعہ میں ہی ٹریٹمنٹ میں آپ کو اعتماد ہو کہ صحیح ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. بچوں اور بڑوں کی بیماریوں میں بڑے فرق ہوتے ہیں بھائی, یہ دونوں ایک جیسے نہیں, ورنہ دونوں کے الگ الگ اسپیشلسٹ کیوں ہوتے. تو نماز میں ثنا ہر رکعت میں پڑھنی ہے؟ نہیں بھائی, پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنی. کیا مسلمانوں کے لیے زعفرانی رنگ کے کپڑے پہننا منع ہے؟ مردوں کے لیے بالکل سرخ کپڑے جو ہوتے ہیں نا, چمکتا ہوا سرخ, وہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہے, نبی نے اس کو پسند نہیں کیا. کیا منت کے روزے سنت روزوں کے ساتھ رکھ سکتے ہیں یا الگ سے رکھنے ہوں گے؟ منت کے الگ سے رکھنے ہوں گے, سنت روزے الگ سے ہیں. اور اگر سنت روزوں میں منت کے روزے کی نیت کر لی تو پھر منت کے ہوں گے, سنت والے نہیں ہوں گے. سر کے بال ماتھے پر آنکھوں تک آ رہے ہوں تو نماز ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی. کہ خواتین کی بات اگر ہو رہی ہے تو بھائی خواتین کے لیے سر کے بالوں کو چھپانا فرض ہے نماز میں, تو اپنے بال پیچھے لے کے جائیں اور اس کو پورا اسکارف سے کور کریں. نماز میں ادھر ادھر دیکھ لیا یا غلطی سے دکھ گیا تو کیا نماز چھوٹ جائے گی؟ نہیں, دیکھنا جائز نہیں ہے, لیکن اگر دکھ گیا غلطی سے یا غلطی سے ادھر ادھر منہ گھما لیا تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے اس سے. باپ نے سب بچوں کی شادی کی لیکن جب آخری بیٹی کی شادی کا وقت آیا تو نہ باپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا نہ کوئی فرض ادا کیا, یہاں تک کہ اس کی شادی کے اخراجات بھی خود بیٹی پر پڑ گئے. ایسے باپ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھو, جب سب بچوں کی شادی کی, سب کے سر پہ ہاتھ رکھا, تو ایک بچی کے سر پہ ہاتھ اگر نہیں رکھ رہا تو کوئی وجہ پوچھی جائے گی نا. تو نارملی تو یہ ٹھیک نہیں ہے, سب بچوں کے ساتھ برابر سلوک کرنا چاہیے. آپ کیوں ایک بیٹی کے ساتھ سوتیلا پن کر رہے ہو؟ لیکن اگر کوئی معقول ویلڈ ریزن ہے تو اب مجھے نہیں پتا, یک طرفہ بیان سن کے تو آدمی نہیں بات کر سکتا نا. باپ سے پوچھا جائے گا بھائی کیوں, کیا ناراضی ہے, ہو سکتا ہے بیٹی نے کوئی ستایا ہو ابا کو. تو میں تو ایک شرعی مسئلہ نارملی جو حکم ہے وہ بتا سکتا ہوں کہ سب بچوں کے ساتھ برابر سلوک کرنا چاہیے, لازم ہے یہ. لیکن اب باپ نے ایک بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں کیا, تو ہو سکتا ہے کچھ حالات ہوں ان کے سامنے جو مجھے معلوم نہیں ہے, اس لیے میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. مفتی صاحب یہ کیا لکھا ہے بھائی, پتہ نہیں کیا لکھا ہے. سندور کے بارے میں بتائیں کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ سندور کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ جو ٹیکا لگاتی ہیں عورتیں نا ماتھے پہ, ہاں دیکھیں ہندوؤں کی ایک علامت ہے, ان کے مذہب کا شعار ہے, اس لیے اس سے اجتناب لازم ہے. دھوکہ دے کر جاب حاصل کرنا حلال ہے یا حرام؟ حرام ہے, ظاہر ہے, دھوکہ کوئی ثواب کا کام ہے. البتہ تنخواہ کا حلال و حرام ہونے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ نے دھوکہ دے کے جاب کی ہے یا بغیر دھوکے کے. تنخواہ کے حلال و حرام ہونے کا تعلق اس سے کہ جاب جو آپ کر رہے ہیں وہ کام جائز ہے یا نہیں, اور ایمانداری سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. جیسے جعلی ڈاکومنٹس بنوا کے لوگ جاب کرتے ہیں, تو جعلی ڈاکومنٹس بنوانا تو جائز نہیں ہے, لیکن جاب کی جو تنخواہ ہوگی وہ بہرحال حلال رہے گی اگر آپ پابندی سے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. ثاقب صاحب بنگلور سے, میرا سوال ہے کہ گوگل اور یوٹیوب سے تصویر لے کر تھوڑا ایڈٹ کر کے بعد میں اپنے یوٹیوب چینل میں اپلوڈ کر کے پیسہ کما سکتے ہیں, انکم حرام تو نہیں ہوگی؟ دیکھو یہ عمل جائز نہیں ہے, کیونکہ جو کاپی رائٹ کا قانون ہے اس کی بیس پہ لوگ اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ہماری ویڈیو کو ایڈٹ کر کے ڈالیں. اگر جس کی ویڈیو ہے اس کی طرف سے اجازت ہے یا اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو اعتراض ہے تو پھر یہ عمل ٹھیک نہیں, گناہ ہوگا. البتہ حلال و حرام, آمدن کے حلال و حرام ہونے کا تعلق ایڈ سے ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے ڈالی ہے یا ایڈیٹنگ کیے بغیر ڈالی ہے, اس کا تعلق ہے ایڈ. ایڈ اگر شراب کا چل رہا ہے تو ارننگ حرام ہے. ایڈ اگر جائز چیزوں کا چل رہا ہے, شیمپو کا, صابن کا اور اسکولوں کا اشتہار چل رہا ہے, تو اس کی آمدن حلال ہے. لیکن پھر بھی کچھ حلال ہونے کے باوجود بھی کچھ رقم اس میں صدقہ ضرور کریں, کیونکہ اس میں ایڈ میں لڑکیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں, تو کچھ نہ کچھ ناپاکی اس ایڈ میں شامل ہو جاتی ہے, تو اس سے اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے کچھ رقم صدقہ کر دیا کریں, 2.5%, 5%, اتنی. انڈیا سے کسی نے پوچھا, میری امی گھر پر عدت میں ہیں, اب مجھے بمبئی جانا ہے تو میں امی کو بھی ساتھ لے کر جا سکتا ہوں کیونکہ میرا کاروبار بمبئی میں اور ابھی عدت کے صرف 5 دن ہوئے ہیں؟ نہیں بھائی صاحب, شوہر کے گھر میں ہی امی کو عدت گزارنی پڑے گی مکمل, اس سے پہلے آپ ان کو کہیں نہیں لے جا سکتے. اللہ کا حکم ہے, اس کو پورا کریں. خورشید احمد سہارنپور سے, میرا بیٹا اکثر بیمار رہتا ہے, میری بیوی نے منت مانی کہ اگر بیٹا ٹھیک ہو جائے تو قربانی میں بکرا دوں گی اور اس کا گوشت مدرسے میں دوں گی, تو کیا ایک کم قیمت والے بکرے کی قیمت مدرسے میں دی جا سکتی ہے؟ قربانی ہی کرنی ہوگی. نہ قربانی نہ کریں آپ, ایک متوسط درجے کے بکرے کی قیمت وہ صدقہ کر دیں, یہ زیادہ ثواب ہے. قربانی عبادت ہے بقرعید میں, عقیقے میں اور حج کے موقع پہ, بس ان 3 دنوں کے علاوہ, ان 3 موقعوں کے علاوہ جانور ذبح کرنا اسلام میں کوئی عبادت نہیں ہے. خوب سمجھ لو, اس میں بار بار بیان کرا چکا ہوں, اور میرے بیان کو لوگ غلط لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ صدقے کا ہی منکر ہے. تو آپ بکرے کی جو قیمت ہے نا, درمیانے درجے کی بکرے کی قیمت, وہ آپ صدقہ کر دیں تو وہ زیادہ ثواب ہے. دعا صاحبہ کراچی سے, اگر کوئی برتن ناپاک ہو جائے تو کیا ہم کلمہ پڑھ کر پاک کر سکتے ہیں؟ بغیر کلمہ پڑھے پاک کر دیا کریں بھائی. عبد القدیر صاحب منڈی بہاؤالدین سے, میزان بینک میں مزاربت پر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے یہاں اکثر مفتی حضرات تمام بینکوں کے ساتھ اضافی لین دین کو سود قرار دیتے ہیں. کر سکتے ہیں آپ, میزان بینک یا جتنے بھی اسلامک بینک ہیں یا سودی بینکوں میں جو اسلامک ونڈوز کھل گئی ہیں تو ان کے ساتھ آپ لین دین کر سکتے ہیں, مزاربت انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. وہ سود نہیں ہوتا, وہ باقاعدہ بزنس کرتے ہیں, نفع نقصان میں شرکت کی بیس پہ آپ کے ساتھ بزنس ہوتا ہے.
مطلقہ عورت جس نے طلاق کے بعد شادی نہ کی ہو اسے جنت میں کیا ملے گا؟ جو آخری شوہر ہوتا ہے وہ والا ملتا ہے۔ اب چونکہ طلاق دی ہے، ایک تو ہوتا ہے نا بیوہ عورت کو تو وہی ملے گا جو اس کا آخری شوہر ہوگا، لیکن شوہر نے اگر طلاق دے دی تو وہ ملے گا نہیں ملے گا، اس بارے میں کوئی روایت یا کوئی حدیث میرے ذہن سے گزری نہیں ہے، اس لیے اس بارے میں خاموشی اختیار کرتا ہوں۔ بس اتنی بات ہے کہ عورت جو چاہے گی اس کو وہ ملے گا، اگر وہی طلاق جس نے دی ہے اسی کو چاہتی ہے تو اللہ میاں سے کہہ دینا، اللہ میاں اس کو وہ دلا دیں گے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ مل جائے گا۔ ہر خواہش پوری ہوگی، بس ہمیں یہ پتہ ہے، تو اس لیے مجھے اس بارے میں معلومات ہے نہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی حدیث ہو، کوئی ریفرنس ہو تو وہ دے دے، تو انشاءاللہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ میں نے تو دعویٰ نہیں کیا کہ سارے علوم اللہ نے مجھے اکیلے ہی کو دیے۔ طارق خان انڈیا سے، شادی بیاہ کی تقریب میں پٹاخے چلانا، آتش بازی وغیرہ کرنا کیسا ہے؟ کیا یہ گناہ ہے؟ اگر اصلی بندوق سے فائر کیا جائے تو کیسا ہے؟ پٹاخے تو جائز نہیں، آتش بازی بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ البتہ بندوق سے فائرنگ میں اگر کسی کو نقصان کا خطرہ نہ ہو، گورنمنٹ لا بھی اس کے خلاف نہ ہو، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی بھی نہیں ہے اور کہیں بھی دور دور کسی کو نقصان کا خطرہ نہیں ہے، تو حدیث میں دف بجانے کی اجازت ہے، تو ہوائی فائرنگ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال ہم نے دیکھا ہے ہوائی فائرنگ سے بہت سے لوگوں میں حادثات ہوئے، تو اس لیے میں نے تو صرف اتنا بتایا ہے کہ اگر ہوائی فائرنگ خلاف قانون بھی نہیں ہے اور اس میں کسی نقصان کا ذرہ برابر بھی کسی کو نقصان کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر ہوائی فائرنگ کی گنجائش ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یعنی بہت سارے واقعات ہیں ہوائی فائرنگ سے لوگوں کو نقصان ہوا ہے، بعض دفعہ سامنے گولی چل گئی، بعض دفعہ چیمبر میں گولی رہ گئی، پتہ نہیں چلا، وہ فائر ہو گیا، بارات جنازوں میں تبدیل ہو گئی، خوشیاں جو تھیں وہ مرثیوں میں تبدیل ہو گئیں۔ بہت ایسے واقعات سننے میں آئے ہیں، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہوائی فائر آپ نے کیا، گولی اوپر جا کے بھی تو نیچے آتی ہے نا، وہ نیچے آ کے کسی کی کھوپڑی میں لگی ہے، اس کو زخمی کیا ہے، اس لیے اس میں نقصانات بہرحال بہت زیادہ ہیں، تو اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہوائی فائرنگ نہ کیا کریں۔ صرف دف بجانے کی گنجائش ہے، لیکن اس میں بھی آج کل لوگ اعتدال سے کام نہیں لیتے، جب دف بجاتے ہیں تو دف بھی پورا وہ موسیقی کے آلات کے ساتھ، تو پھر ناچ گانے بھی، اس لیے علماء دف سے بھی منع کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی لمٹ ہے ہی نہیں نا، کراس کرتے ہیں لمٹ کو، جو شرعی حدود ہے اس پہ قائم نہیں رہتے لوگ۔ تو اچھا بھائی آگے چلتے ہیں ہم۔ میرا شوہر کہتا ہے کہ صرف بیوی ہی بچوں کی پرورش کی ذمہ دار ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ بھائی پرورش کے دونوں ذمہ دار ہیں، لیکن نیچر آف پرورش مختلف ہے۔ ماں کی پرورش کا طریقہ یہ ہے اس کو دودھ پلائے، اس کے جو بھی اس کی رکھوالی ہے، بچے کو سلانا اٹھانا، باپ کی ذمہ داری وہ کما کے لائے، پھر اسی طرح تربیت تو دونوں نے مل کے کرنی ہے، یعنی اچھی باتوں کی تلقین وہ تو ماں بھی کرے گی، باپ بھی کرے گا۔ تو اب اگر خاتون یہ چاہتی ہیں کہ شوہر ہی بچے کو 24 گھنٹے گود میں پکڑ کے بیٹھا رہے، سلانے اور بچے کو اٹھانے کا انتظام بھی شوہر ہی کے ذمہ ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ بھائی اس کے ذمہ کمانا ہے، آپ کے ذمہ گھر داری ہے۔ تو فلپائن میں الٹا ہوتا ہے کہ شوہر بچے پالتا ہے، بیوی کما رہی ہوتی ہے، تو کسی کے یہاں سیٹ اپ ہی یہی چل رہا ہے، تو ایک الگ بات ہے، یہ دونوں کام تو نہیں ہو سکتے نا، کمائی بھی عورت اور پھر بچہ بھی پالے۔ تو کمانے کی ذمہ داری اللہ کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ شوہر ہے، اور گھر میں بچے کی ذمہ داری وہ بیوی کی ذمہ ہے۔ شوہر کما کے لائے گا، بیگم گھر میں بچوں کو پالے گی، تو یہ طریقہ ہے اسلامی طریقہ۔ ہاں بالکل ہی بچوں سے دستبردار ہو جانا، بعض شوہر کیا کرتے ہیں بیوی کا ہاتھ ہی نہیں بٹاتے، بچہ رو رہا ہے، بھائی بیوی بیچاری تھکی ہوئی ہے تو آپ گود میں اٹھا لو یار اس کو تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑا لے کے باہر گھوم جاؤ تاکہ اس بیچاری کو تھوڑا سا سکون ملے۔ بعض آدمی اس میں بڑی شدت کرتے ہیں، بس وہ اسلام کا ایک حکم کہ بچے پالنا تمہاری ذمہ داری ہے تو میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا بچوں کو، بالکل ایسے ریزرو رہتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ یہ بچہ آپ کا بھی ہے بھائی، ٹھیک ہے، زیادہ تر تو وہی پالے گی، ماں ہی پالے گی، آپ کمانے میں اور دوسرے کاموں میں مشغول ہیں، لیکن کبھی ضرورت ہو، بچہ بعض دفعہ اتنا تنگ کرتا ہے، ماں پوری رات سو نہیں پا رہی ہوتی ہے، تو یار تھوڑا سا آپ اٹھا لو، اس ماں پہ ترس کھاؤ، تھوڑا سا آپ بچے کو لے کر آپ باہر گھوم لو تھوڑا سا، تاکہ اس کو تھوڑا سکون ملے۔ تو غیرت مند آدمی جو ہے اس کو چاہیے ان چیزوں میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹائے۔ بچے بھی اس سے باپ سے مانوس ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار ابا بھی ہمیں گود میں اٹھایا کرتے تھے، یاد رہتا ہے بچوں کو، یہ سب باتیں یاد رہتی ہیں۔ اسما صاحبہ انڈیا سے، کیا ہیئر لیزر، کیا لکھا ہے بھائی صاحب، لیزرنگ، اچھا ہیئر لیزرنگ کروانا جائز ہے جبکہ 2 یا 3 بار کروانے سے بال پرماننٹ ریموو ہو جاتے ہیں؟ خواتین کے لیے جائز ہے، غیر ضروری بال کو لیزر کے ذریعے ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتی ہیں، غیر ضروری بال جو اسی طرح اپر لپس وغیرہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم کیے جا سکتے ہیں، لیکن آئی بروز بنانا یا سر کے بال کہیں سے ریموو کرنا، سر کے بال تو کوئی نہیں کرتا میرا خیال ہے، لیکن آئی بروز ہوتی ہیں تو یہ حرام ہے، ان میں ہیئر یہ جو ہے لیزرنگ کا استعمال جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ عمران صاحب، میرا USA میں گولڈ کا بزنس ہے، کیا غیر مسلم مرد حضرات کو سونا بیچنا جائز ہے؟ جائز ہے بھائی، تجارت سب سے جائز ہے بھائی صاحب۔ محمد فہد UP سے، موبائل میں گیم کھیلنے سے پیسے ملتے ہیں لیکن اس میں پیسہ ہم لوگ نہیں لگاتے، صرف کھیلنے سے ملتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟
پیسہ آپ سراہتاً تو نہیں لگا رہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ایپ خریدنے میں پیسہ لگتا ہو موبائل گیم کی، پھر گیم جیتنے پہ وہ پیسہ ڈبل کر کے لوٹ آتا ہو، اور اگر ہار جائیں تو وہ ایپ خریدنے میں جو پیسہ لگا تھا وہ ضائع ہو جاتا ہو. اس طرح سے تو نہیں کوئی سیٹ اپ ہو رہا؟ اگر ہو رہا ہے تو اس کی ڈیٹیل مجھے بتائیں. اگر صرف اتنی بات ہے کہ آپ گیم کھیل رہے ہیں اور آپ کا کوئی پیسہ ڈوب نہیں رہا، صرف جیتنے پہ مل رہا ہے، تو پھر یہ جائز ہے. لیکن بہرحال گیموں کے ذریعے اس طرح ویڈیو گیم میں ٹائم ویسٹ کرنا اور اس کو سورس آف انکم بنانا کوئی شریف لوگوں کا کام ہے نہیں ہے، اچھا کام نہیں ہے. ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، ٹائم ویسٹنگ والا کام ہے. اشبہ لکھا ہے، اشب لکھا ہے، پتہ نہیں کیا نام لکھا ہوا ہے. رشوت کن صورتوں میں دی جا سکتی ہے؟ رشوت سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ میں پچھلے 2 سال سے خاص ٹیسٹ کے لیے پڑھائی کر رہی ہوں، لیکن پچھلے سال کچھ بچوں کے والدین نے ان کو پیسوں پر پیپر لے کر دیا، جس کی وجہ سے میرا نام لسٹ میں بہت نیچے آ گیا اور میرا ایڈمیشن نہیں ہو پایا اور میرا 1 سال اور ضائع ہو گیا. کیا ایسی صورت میں پیسے دے سکتے ہیں جبکہ ہمارا حق مارا جا رہا ہو اور ہماری دن رات کی پڑھائی بیکار جا رہی ہو؟ رشوت دینا حرام ہے، لیکن اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے جائز ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے رشوت نہیں دی تو میرا جو حق بنتا ہے وہ بھی نہیں ملے گا. ایسی صورت میں رشوت دینا جائز ہے. صرف لینے والے کو گناہ ہوگا، پھر دینے والے کو گناہ نہیں ہوگا. انڈیا سے کسی نے پوچھا سود کا پیسہ مجبوراً رشوت دینے میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے تو رشوت دینا جائز ہے. اگر آپ کو خطرہ ہو کہ رشوت نہیں دی تو آپ کو آپ کا جو حق بنتا ہے وہ بھی نہیں ملے گا، تو جائز ہے. لیکن وہ سود کے پیسوں سے نہیں دے سکتے آپ. سود کے پیسے تو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ ہی کرنا پڑے گا، یا مسجد کے واش روم وغیرہ میں ثواب کی نیت کے بغیر لگا دیں. معراج الدین گریز کشمیر سے، اگر کوئی شخص اپنی زمین کسی کو کاش کے لیے دے اس شرط پہ کہ آدھا حصہ میرا آدھا تیرا، یعنی جس نے کاش کیا ہے، تو اس طرح کرنا جائز ہے؟ کیونکہ میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر میں سنا تھا کہ ایسا کرنا سود میں شمار ہے. برائے مہربانی رہنمائی فرمائے. ڈاکٹر اسرار صاحب سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی. میں بار بار کہتا ہوں، جو جس کی فیلڈ نہیں ہے تو اس میں اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو اس میں نہ اس سے بدگمان ہونا چاہیے اور نہ ان کی بات کو فالو کرنا چاہیے. یعنی کسی ایسے شخص سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کی فیلڈ نہیں ہے نا. اب میں میڈیکل سائنس کی کوئی بات بتاؤں اور غلط ہو جائے تو اب یہ تو نہیں کہ لوگ کہیں یار مفتی صاحب باتیں غلط کرتے ہیں، ان کے بیان سننا چھوڑ دو. بھائی ہماری جو فیلڈ ہے اس میں ہمیں فالو کرو نا. اب جو فیلڈ نہیں ہے اس میں آپ کیوں فالو کر رہے ہو ہمیں؟ انہوں نے تو بات سنی تھی، پارسل کر دی آگے. اس کی ایک آسان مثال میں دیتا ہوں. صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے فرمایا کہ تعبیر نخل مت کرو، یعنی کھجور میں نر مادہ پھولوں کو مت ملاؤ. انہوں نے نہیں ملایا، پیداوار ہی نہیں ہوئی، اتنی کم کھجوریں نکلی. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ کھجور میں نر مادہ بھور کو مت ملاؤ، تو ہم نے نہیں کیا، اس کو تعبیر کہتے ہیں عربی میں، تو پیداوار نہیں ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، اور میں جب تمہیں دین کے معاملے میں حکم دوں تو پھر اس کی حکم کی بجاوری تم پر لازم ہے، اور جب میں تمہاری دنیا کے معاملے میں کوئی مشورہ دوں فانتم اعلم بامور دنیاکم منی، تو فرمایا تم دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو. تو اس لیے مطلب یہ تھا کہ جب دنیا کی باتوں میں تمہیں کوئی مشورہ دیتا ہوں تو ایز اے پیغمبر نہیں دیتا، بلکہ ایز اے بشر دیتا ہوں. میں تمہیں ایک ہیومن کی بیس پہ میں دیتا ہوں، جیسے کوئی کسی کو مشورہ دیتا ہے. لیکن آپ نے فرما دیا کہ یہ معاملات میں تم زیادہ بہتر جانتے ہو. تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اتنی بڑی شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ جو دنیا کے معاملات ہیں نا وہ تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو گے. اب کھیتی باڑی تو تم جانتے ہو بہتر کہ کھجور کے نر مادہ پھولوں کو ملانے سے پیداوار کم ہوگی یا زیادہ، تمہارا تجربہ ہے. تو اگر میں نے تمہیں مشورہ دیا ہے تو تمہیں اس مشورے پر عمل کرنا لازم نہیں ہے، وہ مشورہ ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھئی شریعت کا ایک اصول ہے. پھر قرآن میں بھی اللہ نے یہ حکم دیا، وہ قرآن کی آیت میں بار بار لوگوں کو بتا چکا ہوں، لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم. اللہ فرماتے ہیں جو جس چیز کے اہل ہونا اس سے اس کے بارے میں پوچھا کرو. ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ 20 دفعہ کہہ چکے ہیں میں مفتی نہیں ہوں، میں پراپر عالم بھی نہیں ہوں، میں درس قرآن کا ماہر ہوں. درس قرآن میں آپ ان کے لیکچر سنیں تو انہوں نے چند مسائل میں ان سے بلنڈر ہوا ہے، بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مسٹیک ہوئی ہے. تو مسٹیک ہے، ہر انسان سے ہو جاتی ہے، تو کسی سے بدگمان ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے ہمیں. یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیک پر، چھوٹی چھوٹی اس سینس میں کہ ان کی فیلڈ کی بات نہیں ہے نا، وہ فیلڈ اپنی فیلڈ میں مسٹیک کریں تو بڑی بات ہوتی ہے نا، ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے تو انہوں نے کہہ دی. تو یہ میں نے بھی 2-3 دفعہ ان کے لیکچر سنے اور انہوں نے کہا یہ سود ہے. یہ تو صحابہ تابعین سے، ائمہ اسلاف سے سب سے ثابت ہے یہ کہ زمین آپ پٹے پہ دیں، مزارات پہ دیں اور زمین جو ہے جو پیداوار ہوگی آدھی تمہاری آدھی میری، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس کو سود نہیں کہہ سکتے. اس میں ڈاکٹر صاحب نے کی رائے یہ ہے کہ بھائی جو زمین دینے والا ہے اس کا تو کچھ بھی نہیں جا رہا. بھائی زمین جا رہی ہے، اس کی کروڑوں روپے کی زمین ہے اس کی. آپ کسان کو یہ سہولت دے رہے ہو کہ تمہیں ہم اپنی زمین دے رہے ہیں استعمال کرنے کے لیے، تو اس میں کسان کا بھی فائدہ ہے. ورنہ کسان کیا کہاں ٹماٹر لگائے گا جا کے؟ وہ کیا کس لوگوں کی چھتوں پہ لگائے گا جا کے؟ وہ تو کھیت میں ہی لگائے گا. یہ ایسا ہی ہے جیسے گھر آپ کا ہے، کروڑوں روپے کا آپ نے بنایا، رہتا اس میں کوئی اور ہے،
تو وہ جو رہ رہا ہے وہ آپ کو اس کا پراپر فائدہ دے رہا ہے نا, آپ کو کرایہ دے رہا ہے وہ. اب آپ کہیں آپ گھر بیٹھے کرایہ کھا رہے ہو, آپ کا تو کچھ بھی نہیں جا رہا بھائی, گھر بیٹھے نہیں کھا رہے, اپنا گھر کسی کے حوالے کر کے کرایہ کھا رہے ہیں. تو انویسٹمنٹ ایک آدمی کی ہے, نفع دوسرا اٹھا رہا ہے کرایہ دے کے. تو زمین میں بھی ایسا ہی ہے, اس میں سود کا کوئی دور کا عنصر نہیں ہے. زمین آپ کی ہے, کسان کو محنت کا پورا بدلہ مل رہا ہے. بھائی جتنی محنت کرو گے تمہارا پروفٹ اتنا ہی زیادہ ہوگا. تو زمین آپ کی استعمال ہو رہی ہے, اس میں یہ کہنا کہ گھر بیٹھے کوئی پیسے کھا رہا ہے یا پروفٹ کھا رہا ہے, یہ بات ہی غلط ہے. سود بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہندوستان سے پوچھا میری تنخواہ 85,000 کے لگ بھگ ہے, کیا میں اپنے والد سے جھوٹ بول سکتا ہوں کہ مجھے 1 یا 2,000 کم ملے ہیں تاکہ میں اسے اپنے اخراجات پہ خرچ کر سکوں؟ دیکھو اگر والد صاحب کھاتے پیتے ہیں, ان کو آپ کی تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے اور کھاتے پیتے ہیں, سارے ان کے مصارف ان کی اپنی تنخواہ سے پورے ہو رہے ہیں, اپنی آمدن سے پورے ہو رہے ہیں, پھر بھی وہ آپ سے آپ کی پوری تنخواہ لے رہے ہیں, تو بہتر تو یہی کہ آپ دے دیں ابا کو. نبی نے فرمایا انت و مالک لی ابی کا, یہ اخلاقی تعلیمات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم بھی, تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے. یہ اخلاقیات سکھائی ہیں. لیکن قانون شریعت کا یہی ہے کہ اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے. تو قانون یہی ہے اسلام کا جو لا ہے. لا ایک الگ چیز ہوتی ہے, اخلاقیات ایک الگ چیز ہوتی ہے, جس کو کہتے ہیں نا تقوی یہ ہے, فتویٰ یہ ہے. وہ میری یوٹیوب کی ارننگ پر کسی نے کہا ہے نا کہ تقوی یہ ہے کہ نہ کھائی جائے, فتویٰ یہ ہے کہ کھا لی جائے. تو لوگ بھی ماشاءاللہ مفتی بنتے جا رہے ہیں. تو تقویٰ تو یہی ہے کہ ابا کو پوری تنخواہ بتائیں, ہاتھ میں پکڑا دیا کریں, ابا آپ سے میں لوں گا. لیکن بہرحال بعض دفعہ ابا بھی ایسے ہوتے ہیں, وہ بھی سارے پیسے سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں اور پھر بچے کو پان گٹکے کے پیسے بھی نہیں دیتے. تو قانون بہرحال یہی ہے کہ آپ کی تنخواہ اگر 85,000 ہے تو آپ اس کے مکمل مالک ہیں, اور ابا اس میں سے جب لے سکتے ہیں جب ابا کو واقعتاً ضرورت ہو, ان کے اپنے پاس اتنا کچھ نہ ہو کہ اپنے ضروری خرچے وہ اٹھا سکیں. تو ایسی صورت میں پھر آپ گول مول بات کریں, جھوٹ نہ بولیں. اپنے پیسے بچانے کے لیے اگر ابا بار بار لے ہی رہے ہیں, آپ کے سارے پیسے کھا جاتے ہیں یا کچھ زیادہ ظلم ہو رہا ہے آپ کے اوپر, تو پھر گول مول بات کر لیں کہ اتنے ملیں اور اتنے بھی بعد میں ملیں گے. جھوٹ نہ بولیں, کچھ گھما دیں. آپ ٹوپی کرانا آپ جانتے ہیں کیسے کہی جاتی ہے. تو اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے گول مول بات کی جا سکتی ہے. لیکن یہ ظلم سے بچانے کے لیے, باپ پہ ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ مجھے نہیں پتا. ظلم کب ہوگا؟ جب ابا کے پاس اپنے پیسے ہوں, پھر بھی ابا آپ سے آپ کی تنخواہ لے کے زبردستی خرچ کر رہے ہو, تو اس کو ظلم کہا جائے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ظلم نہیں ہے, تو پھر آپ گول مول بات نہ کریں. بحرین سے کسی نے پوچھا, میں سیکیورٹی گارڈ ہوں اور جہاں میں ڈیوٹی کرتا ہوں وہ بہت بڑی جگہ ہے, تقریباً آدھا کلومیٹر لمبائی میں. اس ایریا میں ہم تقریباً 13 سیکیورٹی گارڈ ہیں اور کچھ صفائی کا کام کرنے والے کلینرز, اور رات کی ڈیوٹی میں ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوتا. ہم میں سے بہت ساروں نے جب ان کی پیٹرولنگ کی ڈیوٹی آتی ہم میں سے بہت ساروں نے جب ان کی پیٹرولنگ کی ڈیوٹی آتی ہے تو عجیب و غریب سی چیزیں دیکھی ہیں جو کہ 1 سیکنڈ کے کچھ حصے میں ان کی آنکھوں کے آگے سے نکل جاتی ہے. ابھی ہم سب بہت ڈرے ہوئے ہیں. پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا وہم ہے, پر ایسا لگتا ہے کہ حقیقت ہے. رہنمائی فرمائیں. دیکھیں, یا تو حقیقت ہے یا وہم ہے. حقیقت ہے تو کوئی ہو سکتا ہے کوئی چیز گزر رہی ہو آپ کے آگے سے, آپ کو نہ پتہ چل رہی ہو. بہت دفعہ آدمی کی جو آگے سے چیزیں گزر رہی ہوتی ہیں اس کو پتہ نہیں ہوتا, تو دن کی روشنی میں گزرتی تو پتہ چل جاتا نا وسیم گزر رہا ہے یا غفار بھائی گزر رہے ہیں. لیکن اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈریں گے تو یہ 4 چیزیں اور گزریں گی, تو گزرنے دیں. وہم ہوتا ہے بہت دفعہ, یا کوئی چیز ہوتی ہے لیکن وہ کوئی ایب نارمل چیز نہیں ہوتی, نارمل روٹین کی چیز ہوتی ہے, اندھیرے میں عجیب سی لگ رہی ہوتی ہے. ایسے تو میں نے اپنے بیانات میں کئی واقعات بتائے ہیں کہ ایک آدمی نے اندھیرے میں دیکھا کہ جن کھڑا ہوا ہے. یہ سچا واقعہ ہے. دیکھا ٹانگیں اوپر تک جا رہی, اس سے چاقو نکال کے مارا تو کسی کی شلوار لٹکی ہوئی تھی, گھس گئی شلوار میں ہی چاقو گھس گیا. ایسے اندھیرے میں نا, خاص طور پہ جب آپ کو ایک وہم ہو گیا تو اب تو پتہ نہیں کیا کیا نظر آئے گا. تو ڈرے نہیں. پھر بھی کوئی چیز سامنے آگے کھڑی ہو جائے تو رکھ کے چماٹ لگا دیں, آئندہ کبھی بھی نہیں آئے گی. لیکن اگر ڈر گئے یا کسی عامل کے پاس چلے گئے, او ہو بس سمجھو زندگی برباد. ساری زندگی اپنے بھی بنیان سنگھاتے رہو گے, عاملوں کو اپنی بیوی بچوں کے بھی بنیان سنگھاتے رہو گے, پھر تمہارا مقدر یہ ہوگا. تو اس لیے ڈرنا نہیں ہے اور کسی عامل کے پاس نہیں جانا, کوئی کسی سے اس کا منتر وظیفہ نہیں مانگنا. ایک صاحب کو ایسے ہی جن آ کے ڈراتا تھا نا, میرے پاس آئے, کہنے لگے یوں آتا ہے, یوں کرتا ہے اور ایسی شکل آتی ہے. میں نے کہا رکھ کے چماٹ لگا دے. تو کہہ رہا ہے میں کانفیڈنس تھا کہ آ جائے گا تو رکھ کے لگا دوں گا, کہہ رہا ہے اس کی بات سے آیا ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے, آپ کے کانفیڈنس ہو جاتا ہے تو سامنے چیزیں مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتی ہیں. لیکن اگر آپ ڈر گئے نا تو آپ کے چماٹ سے پہلے وہ چماٹ لگا دے گا آپ کو, یہ بھی ذہن میں رکھنا. یعنی رکھ کے چماٹ وہ لگائے جو کانفیڈنٹلی چماٹ لگانے کا ارادہ کرے. اگر آپ کا ارادہ ہے نا کہ اگر آیا تو میں غور کروں گا کہ چماٹ لگانا ہے کہ نہیں لگانا, تو سمجھ لو وہ پہلے چماٹ لگا دے. تو اس لیے پہلے ہی سے چماٹ تیار کر رکھے, وہ لگاؤں گا, آئے گا ہی نہیں. ہمارے حضرت نے بھی ایک دفعہ ایسے ہی کوئی جن ون بہت تنگ کر رہا تھا, کسی بچے پہ آیا ہوا تھا, حضرت نے رکھ کے لگا دیا, بھاگ گیا وہ. پھر اس کے ایسے واقعات تھے, کسی پہ بھی جن جاتا تھا نا, حضرت آتے تھے تو وہ کہتا تھا مفتی رشید احمد صاحب آ رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں.
حضرت کے پہنچنے سے پہلے ہی مارکیٹ سے اسٹارٹ ہو جاتا تھا. یہ تو جب ہے جب سچی مچی کا جن ہو, لیکن آپ کے واقعے میں مجھے جن من نہیں لگ رہا, ایسی کوئی وہم لگ رہا ہے. جن بھی ہو تو رکھ کے چماڑ لگا دیں, بھاگ جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, میں کیمسٹری کا ٹیچر ہوں, پرنسپل کے کہنے پر اتنا مشکل پیپر بنانا کہ بچے فیل ہو جائیں تاکہ وہ زیادہ عرصے تک اسکول میں ہی پڑھتا رہے, فیس وغیرہ کا سلسلہ جاری رہے, یہ جائز ہے یا نہیں, حرام ہے ناجائز ہے؟ اللہ اس پرنسپل کو بھی ہدایت دے. فضول. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, میرے بھائی کے پاس غلاف کعبہ ہے, کیا ہم اسے عقیدت میں چوم سکتے ہیں؟ اگر عقیدت میں سے چوم سکتے ہیں تو پھر کسی بزرگ کی قبر کو کیوں نہیں چوم سکتے؟ غلاف کعبہ کے ساتھ اس لیے عقیدت ہوتی ہے وہ کعبہ کی دیوار کا ایک حصہ عرصہ تک رہا ہے, اور بزرگ کی قبر کے لیے اس لیے عقیدت ہوتی ہے کہ اس کے اندر اللہ کا نیک بندہ مدفون ہے, برائے مہربانی رہنمائی فرمائے. قبروں کو چومنا حرام ہے بھائی, شریعت کا حکم ہے, اس لیے ہم نہیں چوم سکتے. بیت اللہ کی دیوار کو چومنا تو سنت ہے, اور اس میں بھی حجر اسود کو چومنا سنت ہے. حضرت عمر نے حجر اسود کو چوما تھا, فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم نہ تو نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک, میں تجھے صرف اس لیے چومتا ہوں کہ میں نے نبی کو دیکھا ہے تمہیں حجر اسود کو چومتے ہوئے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ جو بیت اللہ کے غلاف بٹ رہے ہیں نا, ان میں ڈرامے بازی بہت ہے, فیک غلاف بن رہے ہوتے ہیں اور دنا دن تقسیم. ایک عامل ہے روحانی عامل, ہر 4 دن کے بعد وہ بیت اللہ کے غلاف لا کے لوگوں میں بانٹ رہے ہوتے ہیں. ہم نے تحقیق کرائی, پتہ چلا وہاں کچھ لوگوں نے فیکٹریاں کھولی ہوئی ہیں, بیت اللہ کے غلاف بنا کے بانٹ رہے ہیں. تو بیت اللہ کے غلاف اتنی آسانی سے نہیں ملتا, آپ تحقیق کر لیں یہ جس کو چوم رہے ہیں وہ بیت اللہ کا غلاف ہے بھی کہ نہیں ہے. تو اور قبروں کو چومنا تو شرک کا بہت بڑا ذریعہ ہے, یہ تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے, بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. قبروں کو آپ بیت اللہ پہ قیاس نہیں کر سکتے. شرک کا ذریعہ بھی تو اسلام میں حرام ہے نا. اگر یہ چیز شرک کا ذریعہ نہ ہوتی پھر ہمیں شریعت اجازت دے دیتی, لیکن یہ شرک کا ذریعہ ہے. اور بیت اللہ کو چومنا تو عین توحید کا ذریعہ ہے, بلکہ اور توحید مضبوط ہوتی ہے جب آدمی اللہ کے گھر سے رخسار لگاتا ہے, اللہ کے گھر کے سامنے جا کے ملتزم میں. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, حیض کی حالت میں معارف القرآن جیسی کسی بھی تفسیر میں صفحے کی جگہ جہاں آیت لکھی ہو تو اس آیت کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. اگر کسی کو نماز میں پڑھنے کے لیے سورہ فاتحہ یا کوئی اور سورت یا تیاز زبانی یاد نہ ہو تو حیض کی حالت میں یاد کرنے کے لیے بار بار پڑھ سکتے ہیں یا کسی کو یاد کروا سکتے ہیں. دیکھیں, تفسیر کو ہاتھ میں لینا تو جائز ہے بغیر وضو بھی, لیکن آیتوں پر ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے بغیر وضو یا حیض کی حالت میں. باقی زبانی یاد کرنے کے لیے سورہ فاتحہ یا اتحیات میں دعا کی نیت کر, اتحیات تو زبانی یاد کی جا سکتی ہے حیض کی حالت میں بھی. فاتحہ آپ قرآن کی تلاوت کی نیت سے یاد نہ کریں بلکہ رقیہ کی نیت سے یا دعا کی نیت سے فاتحہ حیض کی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی. اس میں نیت یہ کریں کہ میں تلاوت نہیں کر رہی بلکہ میں بطور دعا, کیونکہ سورہ فاتحہ دعا بھی ہے نا, تو قرآن مجید میں وہ آیتیں جو دعا والا معنی ہے ان کو دعا کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے, تو اس میں پھر تلاوت کی نیت نہیں ہوگی. رضوان صاحب انڈیا سے, میری عمر 25 سال ہو گئی ہے, میرے رشتے بھی آ رہے ہیں مگر میں بچپن سے کمزور ہوں, کیا مجھے شادی کرنی چاہیے؟ دیکھیں, رشتے آپ کو آ رہے ہوں گے, آپ کی باڈی کو دیکھ کے ہی آ رہے ہوں گے نا, ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے, کتنا ویٹ ہے ان کا, کتنے باریک سے, تو اس لیے آپ کے لیے شادی جائز ہے. سامنے آپ نظر آ رہے ہیں. البتہ کمزوری سے آپ کی مراد اگر آپ مردانہ لحاظ سے کمزور ہیں, بالکل ہی کوئی آپ کے اندر کوئی وہ قوت ہی نہیں ہے, تو پھر آپ شادی نہ کریں, یہ دھوکہ ہوگا. کرنی ہے تو لڑکی والوں کو پہلے بتا دے کہ میں سیکشولی ویک ہوں تاکہ دھوکہ نہ ہو. دھوکہ دے کے شادی حرام ہے, ناجائز ہے بھائی. فضا بانو انڈیا سے, میں نے دوسری شادی کے بارے میں بیان سنا اور دل میں نیت کی کہ یا اللہ شادی کے بعد اگر مجھ میں کوئی کمی ہوئی تو میں اپنے شوہر کو دوسری شادی کرنے کا کہوں گی. صرف من میں کہا تھا, زبان سے نہیں کہا, تو کیا مولانا صاحب مجھ پر لازم ہے اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ زبان سے بھی کہا تو بھی لازم نہیں ہے. دیکھیں, دوسری شادی کی ترغیبیں میں شوہروں کو دیتا ہوں, خواتین کو نہیں کہتا کہ اپنے شوہروں کی دوسری شادی کرائیں. یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ میں کوئی فالٹ ہو یا نہ ہو, آپ نے اپنے شوہر کی دوسری شادی نہیں کرانی ہے, یہ ان کا ہیڈک ہے. جب آپ سے کہے دوسری شادی کا, آپ بولو بھائی مجھے میرے حقوق چاہیے, مجھے پراپر وے میں میرے حقوق چاہیے. آپ کو اگر اللہ نے اجازت دی ہے تو وہ آپ جانو, اللہ جانے, مفتیان کرام جانے, مجھے میرے حقوق چاہیے. تو یہ نا یہ اپنی لمٹ کو کراس کرنے والی بات ہو جاتی ہے کہ آپ خود کہیں کہ جی آپ شادی کریں. آپ کیوں کہیں, یہ ان کا مسئلہ ہے, آپ کا مسئلہ تھوڑی ہے. یہ اس سے نقصان آپ کو ہوگا. کل بار بار جب بھی مسائل تو ہوتے ہیں 2 شادیوں کے بعد, جب بھی مسائل کھڑے ہوں گے بولیں گے تم نہیں تو بولا تھا کر لو, تم نہیں تو بولا تھا. تو آپ کے حقوق بھی ادا نہیں کرے گا میاں, اور بلیاں بھی آپ کے اوپر ہی ڈالے گا. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے, بیوی نے اپنے شوہر کی خود شادی کرا دی, اب شوہر جب ٹینشن میں آیا, دوسری بیوی چلاک نکلی, اس نے شوہر کو اپنا یرغمال بنا لیا اور پہلی کو اب یہ لٹکا رہا ہے. پہلی کہہ رہی ہے بھائی یہ کیا کیا تم نے, تم نہیں تو بولا تھا کر لو, تم نہیں تو بولا تھا کر لو. یہ ڈرامے بازی ہوتی ہے. پھر آپ بولو بھائی یہ مجھے تکلیف ہوتی ہے, میں سوکن پہ, ہر عورت کو تکلیف ہوتی ہے, عورت کی محبت ہے یہ, تو آپ میرے سامنے یہ ذکر نہ کیا کرو. آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے تو اللہ جانے, آپ جانے. اللہ نے مجھے تو نہیں کہا کہ, اگر اللہ نے یوں کہا ہوتا نا قرآن میں, کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا وہ یہ کہا, مردوں کو کہا ہے کہ فن کی ہو ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. اے مردوں, دیکھو مردوں کو خطاب ہو رہا ہے کہ تم میں جو عدل کر سکتا ہے وہ 2 2 3 3 4 4 شادیاں کرے, اور جو عدل نہیں کر سکتا وہ 1 کرے.
عورتوں کو نہیں کہا کہ اے خواتین تمہارے میاں میں جو 2 بیویوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے تم نے ان کی 2 3 3 4 4 کرانی ہے. اللہ میاں نے عورتوں کو کہیں نہیں کہا. اس لیے میں خواتین میں یہ بیان کرتا ہی نہیں ہوں کہ اپنے میاں کی 2 2 شادیاں کرائیں. یہ پرلے درجے کی بے وقوفی کی بات ہے, حماقت کی بات. ہاں بس عورت میں اتنا ہے کہ اگر شوہر نے کر لی ہے تو اس کو بتنگڑ نہ بنائے, شریعت کے حکام کا مذاق نہ اڑائے, دوسری شادی کا مذاق نہ اڑائے, اور اتنا ریئیکشن نہ کرے کہ وہ طلاق پر مجبور ہو جائے. کیونکہ حدیث میں منع کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کبھی بھی اپنے شوہر سے اپنی سوگن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے. اگر شادی کر لی ہے شوہر نے پھر بیوی مطالبہ کرے کہ دوسری کو طلاق دو, یہ ناجائز ہے. بھائی اب ہو گیا تو کمپرومائز کریں, جب ہو گیا جو ہونا تھا ہو گیا, ٹھیک ہے, طبی طور پہ عورت کو غم ہوتا ہے, لیکن طلاق پہ مجبور نہ کریں شوہر کو کہ اس کو طلاق دے. اور آپ نے اس کی حکمت بتائی, فرمایا کہ جو جتنا تمہارے مقدر کے حقوق ہیں نا وہ تمہیں مل کے رہیں گے. عورتیں یہ سمجھتی ہیں نا میاں نے دوسری شادی کر لی تو اب میاں کی آمدن ڈیوائیڈ ہو جائے گی, میاں کی محبت ڈیوائیڈ ہو جائے گی, ٹائم ڈیوائیڈ ہو جائے گا. تو نبی نے فرمایا کہ نہ کچھ بھی ڈیوائیڈ نہیں ہوگا. جو تمہارے مقدر کی محبت, تمہارے مقدر کی روزی روٹی اللہ نے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے وہ تمہیں باہر صورت مل کے رہے گی, چاہے شوہر 4 شادیاں کرے یا ایک ہی کرے. جو نہیں ملے گی, جو تمہارے مقدر میں نہیں ہے وہ نہیں ہے. مجھے یاد ہے ایک مرد نے دوسری شادی کا ارادہ کیا, ان کی بیوی نے اتنا بڑا ہنگامہ کیا کہ شوہر بیزار ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں کر رہا, گھر جہنم بن رہا تھا. اللہ کی قدرت, اگلے دن شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا, انتقال ہی ہو گیا. تو وہی حدیث کا مطلب دیکھو, عورت کے مقدر میں شوہر کا ٹائم نہیں تھا تو شادی کی نہیں ملا ٹائم, کر لیتا. تو اس لیے تقدیر سے مت لڑیں. تو اگر میاں نے دوسری شادی کر لی ہے تو طلاق کا مطالبہ نہ کریں کہ اس کو لازمی چھوڑو, یہ رہے گی یا میں رہوں گی. نہ آپ صرف اپنے حقوق کا مطالبہ کریں, بھائی مجھے میرے پورے حقوق چاہیے. تو خلاصہ یہی نکلا کہ عورت نہ اپنے شوہر کو دوسری شادی کی ترغیب دے, نہ اس کی شادی کرائے. تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت خطرناک ہوتے ہیں بعد میں. ہاں اتنی مخالفت نہ کرے کہ وہ بیزاری آ جائے, اور بہت زیادہ ہنگامے نہ کرے عورت. تھوڑی بہت طبی تکلیف ہر ایک کو ہوتی ہے, وہ نیچرل ہے. تو یہی ہے جو قرآن کا بھی حکم ہے, حدیث کا بھی, اور ہم بھی یہی کہتے ہیں لوگوں سے, جو کچھ بھی ہوگا آپ پہ بلی ڈالے گا بعد میں. اچھا میرے بھائی ارشد فیصل آکولا انڈیا سے, اگر کسی کے سینے پہ بال وغیرہ بہت زیادہ ہو تو کیا وہ لوگ ان بالوں کو کاٹ سکتے ہیں؟ دیکھیں سینے پہ بال ہونا مرد کی مردانگی کی علامت ہے, پتہ نہیں کیوں کاٹ رہے ہیں ان بالوں, کیا